السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق وان الساعة لآتیۃ فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلاق العلیم۔ تمام قسم کی تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، عظمت اور کبریائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو رب تمام کائنات کو پیدا کرنے والا، تمام مخلوقات کی روزی روٹی کو مہیا کرنے والا اور تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمانے والا، اور اس روئے زمین پر جتنی بھی نیکیوں کے کام انجام دیے جاتے ہیں ان تمام نیکیوں کے کاموں کو تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے نیکیوں کو بھی مکمل فرمائے، اور ہماری جو لغزشیں اور خطائیں ہیں اللہ تعالی ان کو معاف فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی قرآن اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھرپور انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے ہم نے قرآن کریم سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85-86 یہ دو آیات تلاوت کی۔ سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے، اگرچہ یہ آیات مکہ والوں کو ڈائریکٹ خطاب کرنے والا ہے، لیکن ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے، قرآن کریم کی ہر آیت میں، قرآن کریم کے ہر بیان میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی کسی بھی آیت میں اگر کوئی صفت ہے اور وہ صفت کسی بھی انسان کے اندر، کسی بھی جماعت کے اندر، کسی بھی فرد کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ اسی کا مصداق ہوگا۔ تو ہرگز یہ نہ سمجھایا جائے کہ یہ مکہ والوں کے لیے ہے، مکہ والوں کی بات تھی، وہ چلے گئے، مکہ کے مشرکین اب چلے گئے، ان کا کیا ہونے والا ہے وہ رب العالمین جانتے ہیں، لیکن ان آیتوں سے ہدایت اور نصیحت ہم لوگوں کو حاصل کرنا ہے، یا جن کے سامنے بھی یہ آیات پڑھی جائیں، یا جو بھی ان آیتوں کو پڑھے اور ان کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر اور تدبر کرے، ان تمام کے لیے لازم ہے کہ ان آیتوں سے نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی کو بنانے، سجانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان تمام کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، لیکن یہ صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تمام انسان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام لوگ ہدایت حاصل کریں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ جو ابھی ہم نے ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ حق کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب کیا ہے؟ عدل و انصاف کے ساتھ۔ عدل و انصاف کیا مطلب کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرما دیا، زمین کو پیدا فرما دیا اور اس میں اپنی مخلوقات کو بسا دیا، انسانوں اور جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسا دیا، تو اب حق کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا، کیونکہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہمارے عیش و عشرت کے لیے پیدا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس کو دلچسپی اور مگن رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ یہاں پر جب ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو بسایا ہے تو اب جو جیسا عمل کرے گا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ دیکھیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن کریم سورۃ النجم آیت نمبر 31، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى۔ جو لوگ برے کام انجام دیں گے ان کا بدلہ برا ہی ہوگا، جو لوگ برے کام انجام دیں گے ان کا بدلہ برا ہی ہوگا، اور جو لوگ نیکی کے کام انجام دینے والے ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی نیکی کا بدلہ نیکی سے ہی عطا فرمائے گا۔ سامعین کرام، یہ جو بدلہ برائیوں کا اور نیکیوں کا ہے، ایسا نہیں کہ آخرت میں پہنچنے کے بعد، وہاں پر تو بالکل ڈیفینٹ ہے، آخرت میں پہنچنے کے بعد تو بالکل ڈیفینٹ ہے کہ جو نیکی کے کام انجام دینے والے ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں میں ہی شامل فرمائے گا، اور ان کو نیکیوں کا بہترین نعمتوں کے ساتھ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور جو برا کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے ہی نوازے گا، عذاب سے ہی نوازے گا، لیکن اس کا اثر اس دنیا کی زندگی پر بھی مرتب ہوتا ہے۔
جو قوم نیکیوں کی طرف بڑھنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو سربلند کرتا جاتا ہے، اور جو لوگ نیکیوں کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی خواہشات کی طرف بڑھنے والی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دھیرے 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 پست کرتا چلا جاتا ہے، دھیرے دھیرے وہ ذلیل ہوتے چلے جاتے ہیں، دھیرے دھیرے اس دنیا سے ان کا ہولڈ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بہت ہی غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سورۃ المومنون آیت نمبر 115 اور 116 میں اللہ نے فرمایا تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، سمجھ لیا ہے اور سوچ لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یوں ہی پیدا فرما دیا ہے اور تم قیامت کے دن لوٹ نہیں پاؤ گے؟ ابھی بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ آئے دنیا میں مستی کرنے کے لیے، کمائیں گے، مست بہترین قسم کا جو ہے کاروبار اسٹیبلش کریں گے، زبردست قسم کا بنگلو بنائیں گے، بہترین قسم کی گاڑیاں اور نوکر چاکر ہوں گے اور پوری زندگی مست گزار کر کے پھر نکل جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا فرما دیا کہ جاؤ خوب مستیاں کر لو، اپنے نفس کی سن لو، جو دل میں آتا ہے کر لو؟ نہیں۔ اور کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وانکم الینا لا ترجعون، تم لوگوں کو ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے؟ بالکل لوٹنا ہے۔ آیت کریمات میں جو بات بتلائی گئی، جو ہم نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، سورۃ الحجر آیت نمبر 85، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں یہی بتلایا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ان کو جو ہم نے پیدا کیا ہے حق کے ساتھ، یعنی اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، پیدا کرنے کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اور آگے اللہ نے اس چیز کو واضح بھی فرما دیا کہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت آ کر کے رہے گی، قیامت آ کر کے رہے گی، قیامت نہیں آئے گی ایسا کوئی سوچے نہیں۔ یہ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ بعد کے لوگ یہ سمجھے کہ قیامت آئے گی چلو دیکھا جائے گا، نہیں، قیامت آ کے رہے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا میں یوں ہی فالتو وقت نہ گزارا جائے، بلکہ رب نے جو احکام نازل فرمائے ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے، جن چیزوں سے رب نے روکا ہے اس سے رک جایا جائے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے، یعنی ان آیتوں سے پہلے جن قوموں کا ذکر ہوا، مثلا قوم لوط کا ذکر ہوا، قوم سمود کا ذکر ہوا، اور دوسرے نبیوں کے قوموں کا جو ذکر ہوا اور ان کی ہلاکت و بربادی کا جو ذکر ہوا، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی قومیں ہلاک و برباد ہوئی ہیں ان کے پیچھے جو اصل وجہ ہے، ان جتنی بھی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین سے جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا، اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ حق پر نہیں تھے، یہ لوگ اوہام پرستی پر تھے، باطل جو ان کے دل میں بس وہی اچھا ہے۔ نہیں، اصل میں ان قوموں کے برباد ہونے کا یہی سبب ہے کہ یہ لوگ حق پہ نہیں تھے، کسی ٹھوس حقیقت پہ نہیں تھے۔ ٹھوس حقیقت جو ہے وہ نبیوں کی باتیں ہوتی ہیں، دل کی باتیں اور من کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اوہام پرستی ہوتی ہے، باطل پرستی ہوتی ہے۔ ہمارے دل کو اچھا لگ رہا ہے بس ایسا ہی ہونا، نہیں، یہ باطل پرستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اتنی بڑی دنیا میں جو بسایا ہے یوں ہی بیکار نہیں بسایا ہے، بلکہ اس لیے بسایا ہے اور بسانے کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور آخر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ایسی کتاب جس کتاب کے نہ آگے سے نہ پیچھے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے باطل حملہ نہیں کر سکتا ہے، اس کتاب کو بھیجا، اور نبی کے ساتھ جس دین کو بھیجا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ نے بیکار نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی حقیقتوں کے اوپر غور کر کے، اور جو لوگ قرآن و حدیث کے اندر فہم و فراست رکھتے ہیں ان کی تمام باتوں کو جو ان کی روشنی میں ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے، ان کو سمجھ کر کے بوجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ بیکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا، اس لیے اللہ نے آگے فرما دیا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، لہذا ان تمام قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دیا، ان تمام قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دیا جن کی زندگی کا مقصد کسی ٹھوس حقیقت پر نہیں تھا، ان تمام کو اللہ نے برباد کر دیا، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ٹھوس حقیقت پر نہیں تھا، باطل پرستی اور ہم پرستی پر تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا صفایا کر دیا۔ اور اللہ نے آگے کہا کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، لہذا آپ کا کام کیا ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے حق بات بیان کر دیجئے اور بتا دیجئے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اب اس کے بعد اگر وہ آپ سے کٹ حجتی کرتے ہیں،
اس کے بعد اگر وہ آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، اگر اس کے بعد بھی وہ آپ سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، فاصفح الصفح الجمیل، تو شریفانہ انداز میں ان سے درگزر کر دیجیے، شریفانہ انداز میں ان سے درگزر کر دیجیے۔ دیکھیے قرآن کریم کیسی حقیقتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے جو انسانوں کے اندر ہر اعتبار سے ہر زمانے میں اور ہر دور میں پائی جاتی ہے۔ ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے واضح فرماتا ہے کہ ہم انسان پہلے اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار علماء کرام کو اسی لیے پیدا فرمایا ہے، جن لوگوں نے قرآن و حدیث کے علم کو بہت ہی گہرائی سے اور جافشانی سے سیکھا اور ان باتوں کو لوگوں کے سامنے اسی لیے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھے کہ ان کا رب جو ہے ان کے لیے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ثابت ہو جائے تو وہی حق ہے، اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ باطل پرستی ہے اور ہم پرستی ہے۔ جو لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگیں گے اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہلاک و برباد کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فاصفح الصفح الجمیل، قیامت تو ہر حال میں آئے گی، آپ ایسے لوگوں سے شریفانہ انداز میں درگزر کرتے چلے جائیے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرما دیا ان ربک هو الخلاق العلیم، ان ربک هو الخلاق العلیم، ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا پروردگار سب کچھ پیدا فرمانے والا، ان ربک هو الخلاق العلیم، آپ کا پروردگار، آپ کا رب سب کچھ پیدا فرمانے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ قیامت آ کر کے رہے گی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم مر جائیں گے، مر کر کے مٹی میں مل جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، پھر اس کے بعد کون پوچھنے آتا ہے ارے قیامت کیا ہے، قیامت جب آئے گی دیکھ لیا جائے گا، قیامت تو بہت دور ہے۔ کوئی ایسا نہ سوچے۔ ان ربک هو الخلاق، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کس کس کروٹ اونٹ بیٹھے گا اللہ کو خوب معلوم ہے، اونٹ کس کس کروٹ بیٹھے گا اللہ کو خوب معلوم ہے۔ لہذا کہ انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ظاہری اعتبار سے ہی نہیں باطنی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جائے، کیونکہ اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور دوبارہ ان تمام چیزوں کو پھر سے پیدا فرمانے والا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے، رب العالمین کو معلوم ہے کہ جب کوئی بدن، جب کوئی شریر، جب کوئی جسم مٹی میں ملتا ہے تو مٹی میں ملنے کے بعد پہلے کیا پھٹتا ہے، کون کون سی چیزیں مٹی میں ملتی ہے، کس طرح سے ملتی ہے اور پھر اس کو کیسے نکالا جائے گا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ رب العالمین جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تم کو جو پیدا فرمایا، ان لوگوں کو جو پیدا فرمایا اسی طرح سے پھر سے پیدا فرما دے؟ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما سکتا ہے، بلا وہو الخلاق العلیم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا